الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات واغفرهم واحشرهم مع الانبیاء والشہداء والصدیقین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات سے زبان کو معطل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الان ومن الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صلوات پڑھیں۔ کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے کل سماعت فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کامیاب ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور پھر وہ اس پاکیزگی پر قائم بھی رہے، اس پاکیزگی پر باقی بھی رہے۔ تو کس چیز کو پاک کرنا ہے؟ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک ہے ظاہری پاکیزگی، ایک ہے باطنی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی کے لیے جو لفظ ہے وہ طہارت ہے، اور باطنی پاکیزگی کے لیے جو لفظ ہے وہ تزکیہ ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو جب پاک کریں گے اور حکم شریعت اور قوانین شریعت کے مطابق اپنے ظاہر کو پاک کریں گے تو یہ پاکیزگی طہارت کہلاتی ہے۔ اور جب ہم اپنے باطن کو پاک کریں گے، یعنی اپنے دل کی دھرتی کو پاک کریں گے، اپنے نفس کو کثافتوں سے اور آلائشوں سے پاک کریں گے، روحانی پاکیزگی، معنوی پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ وہ زکاہا کا لفظ کسی تزکیہ والے کے لیے، قد افلح من زکاہا، ٹھیک ہے نا؟ زکاہا یہ اسی باب سے ہے نا، یعنی فلاح ہے، کامیابی ہے اس کے لیے جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے۔ تو یہ روح پاک کیسے ہوگی، یہ باطن پاک کیسے ہوگا، یہ نفس پاک کیسے ہوگا؟ تو اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کے لیے پروردگار عالم نے دین اسلام کو بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو دین اسلام ہے یہ دین کے سارے اصول کامیابی کے اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان اگر دین کے اصولوں پر عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہی ہے۔ اصول دین، فروع دین، یوں سمجھیں
کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں: عقائد، احکام، اخلاق. ٹھیک ہے؟ عقائد کے مجموعے ہی کو ہم ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ ایمان کہتے ہیں. اور احکام اور اعمال ان کو فروع دین میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اخلاق، انسان بھی 3 ہی چیزوں کا مرکب ہے: روح، جسم اور نفس. ایمان کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اللہ نے ایمان بھیجا ہے ہماری روح کی طہارت اور روح کے تزکیے اور روح کی پاکیزگی کے لیے. یہ جو احکام بھیجے ہیں یہ ہمارے اعضاء جسمانی کی پاکیزگی کے لیے بھیجے ہیں. اور جو اخلاق کا نظام بھیجا ہے وہ ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے بھیجا ہے. جس انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کی روح پاکیزہ ہے، جس کا عمل ٹھیک ہوگا اس کا جسم و بدن پاک ہے، اور جس کا اخلاق ٹھیک ہوگا اس کا نفس پاک ہے. اور جس کی یہ تینوں چیزیں پاک ہوں وہ مصداق قرار پاتا ہے قد افلح من زکاہا کا. قد افلح، کامیابی ہے اس کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. یہ نہیں کہ جزوی طور پر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کبھی کبھی شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ کہتا ہے تمہارا عقیدہ بہت اچھا ہے، تمہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ عقیدہ تمہارا بہت اچھا ہے، اب تمہیں عمل کی ضرورت نہیں. کبھی شیطان دیکھتا ہے کہ یہ ویسے ہی نماز، روزے، تلاوت اور نیک اعمال کی طرف زیادہ راغب ہے تو شیطان اس کو دوسرے طریقے سے گمراہ کرتا ہے. شیطان اسے کہتا ہے کہ تمہارا عمل بڑا اچھا ہے، تمہیں عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ شیطان کہتا ہے کیا بات ہے تیری، تو اتنا بڑا نمازی آدمی ہے، اتنا بڑا روزہ دار، حاجی، تلاوتیں کرنے والا، تسبیحیں پڑھنے والا. بیوقوف لوگ ہیں یہ، مجلسوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس مجلس ماتم میں کیا رکھا ہے؟ نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ روزہ رکھتے ہیں، نہ یہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے اچھا آدمی ہے، تیرے پاس نماز ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، اسی پہ لگا رہے. جب بھی ایسے خیالات آئیں سمجھ جائیے کہ وہ آ گیا ہے. جب بھی ایسے خیالات آئیں نا تو سمجھ جائیے، کیونکہ وہ نماز کہ جو حسین کو چھوڑ کر پڑھی جائے وہ کس کام کی؟ وہ عمل، وہ قرآن کی تلاوت، وہ طواف، وہ نیک اور صالح اعمال جو اہل بیت کی ولا کو چھوڑ کر کیے جائیں، جو آل محمد کی محبت کو چھوڑ کر کیے جائیں، وہ باعث ثواب نہیں ہیں، الٹا باعث عذاب ہیں. اس لیے کہ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ویل للمصلین، کچھ نمازی ایسے ہیں کہ ان کے لیے نماز ہی عذاب ہے. کچھ نمازی ایسے ہیں کہ ان کے لیے نماز ہی عذاب ہے، حالانکہ نماز بڑا نیک عمل ہے. تو نماز میں تو ثواب ہوتا ہے، نماز میں تو اجر ہوتا ہے، نماز کی حالت میں تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نماز پر تو خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ نماز ہمارے لیے عذاب کیوں ہو گئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے مگر اصل نماز کو چھوڑ دو. جو اساس نماز ہے، جو اصل نماز ہے، اگر اس کو چھوڑ کر نماز پڑھی جائیں گی تو اللہ ایسی نماز کو پسند نہیں کرتا ہے. تو کبھی کبھی شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں، تقویٰ بڑا اچھا، بس اسی پہ لگے رہو. ٹھیک ہے نا؟ نماز میں، روزے میں، قرآن کی تلاوت میں، طواف میں، انہی کاموں میں لگے رہو. اب نہ مجلس میں جاؤ، نہ ماتم کرو، نہ عزاداری کرو، نہ آل محمد کی ولایت اور امامت کی تمہیں کوئی ضرورت ہے. اسے پتہ ہے نا شیطان کو کہ ان کو چھوڑ کر جتنے بھی نیک اعمال کرے، یہ نیک اعمال اسے جنت میں تو لے کر نہیں جا سکتے. شیطان کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ جنت تک نہ پہنچیں، آپ کامیابی تک نہ پہنچیں. اسے ان نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی صاحب کہنے لگے کہ یہاں نمازیوں کا رش کم ہوتا ہے، وہاں نمازیوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہاں شیطان کی اتنی رکاوٹیں نہیں ہیں، اس لیے کہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ نماز قبول ہی نہیں ہے تو ادھر رکاوٹ کیا ڈالنی ہے. اس نے رکاوٹ تو وہیں ڈالنی ہے کہ جن کی نماز قبول ہوتی ہے. جن کی نماز قبول ہے انہی کی نماز میں آ کر وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. پھر کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے.
اصل پڑھنی تو شیعوں کو ہی چاہیے، نمازی تو شیعوں کو ہی ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ جن کی قبول ہوتی ہے، اچھا جن کی قبول ہوتی ہے رکاوٹ انہی کی نماز میں ڈالے گا نا، انہی کی نماز میں۔ تو کبھی شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے اور کبھی شیطان کا یوں دھوکہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیا کہنا تمہارا، کوئی مجلس تم چھوڑتے نہیں ہو، ماتم تم چھوڑتے نہیں ہو، عزاداری تم چھوڑتے نہیں ہو، ہر وقت تم علی علی کر رہے ہو، جس کے سینے میں اور جس کے دل میں علی رہتا ہو، جو ہر وقت حسین کا ماتم کرتا ہو، جو ہر وقت حسین ابن علی پر روتا ہو، اسے نماز کی کیا ضرورت، اسے روزے کی کیا ضرورت، اسے نیک اعمال کی کیا ضرورت۔ جب ایسے خیالات آئیں تو سمجھ جاؤ وہی آ گیا حیدری۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ محمد بلند کر صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بندہ عقیدہ بھی ٹھیک رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور عمل بھی ٹھیک رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بڑا پختہ ہے عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، ٹھیک ہے نا، نہ علی کو چھوڑتا ہے نہ نماز کو چھوڑتا ہے، نہ علی کو چھوڑتا ہے نہ نماز کو چھوڑتا ہے، اس کا عقیدہ بھی میں خراب نہیں کر سکتا، اس کا عمل بھی میں خراب نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا وار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس کا اخلاق خراب کر دو، اس کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا کر دو، یعنی اس کے اندر تکبر پیدا کر دو، اس کے اندر حسد پیدا کر دو، ٹھیک ہے نا، اسے بد زبان بنا دو، چغل خور بنا دو، غیبت کرنے والا بنا دو، جھوٹ بولنے والا بنا دو، یہ ساری اخلاقی خرابیاں ہیں نا۔ یہ جھوٹ بولے، اس کی آنکھ خیانت کرے، اس کے اندر سے شرم و حیا ختم کر دو، اس کے اندر سے غیرت ختم کر دو، بھلے یہ نمازی رہے مگر غیرت مند نہ رہے، بھلے یہ نماز پڑھے مگر اس میں شرم و حیا نہ ہو، اس کی آنکھیں خیانت کرتی رہیں، نماز بھی پڑھے اور آنکھیں بھی خیانت کرتی رہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر دوسرے بھائیوں کے لیے حسد پیدا کر دو، غرور پیدا کر دو، تکبر پیدا کر دو، اخلاقی خرابیوں کو پیدا کر کے جب دیکھتا ہے نا کہ یہ نہ عقیدہ چھوڑتا ہے نہ عمل چھوڑتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے عقیدے اور اس کے عمل دونوں کو برباد کروں گا۔ اس کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا کر کے کیا پیدا کرتا ہے، تکبر، کہتا ہے دیکھو الحمدللہ، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے، نہ تو مجلس چھوڑتا ہے نہ تو نماز چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ماشاءاللہ تو بہترین ادادار بھی ہے، بہترین نمازی بھی ہے۔ جب انسان کے اندر ایسے خیالات آنا شروع ہو جائیں تو انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اندر کبر آ جائے، جب اس کے اندر تکبر آ جائے تو تکبر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا، شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی، اپنی نیابت دی اور ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس وقت کو یاد کرو حبیب کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور اس تکبر نے اسے کافر بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا، اس نے تکبر کیا، یعنی تکبر کتنی بڑی بیماری ہے۔ اس کے اندر تکبر تھا۔ کیا تکبر تھا؟ میں بڑا پرانا عابد ہوں، میں بڑا پرانا زاہد ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میرے پاس اتنے سجدے ہیں، پھر میں یہ خاک سے پیدا ہوا ہے، میں تو نار سے پیدا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ افضل ہونے کا تصور، یہ بہتر ہونے کا تصور، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ اپنے اندر فخر اور تکبر کو پیدا کرنا، اس نے اتنے بڑے پرانے عابد کو ایک لمحے میں کافر بنا دیا۔ کتنا بڑا پرانا عابد تھا اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ کبھی انسان کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے، لالچ بھی اخلاقی خرابی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں شیطان کتنا بڑا پرانا عابد تھا اور یہ ایک لمحے میں کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لالچ کی بھی ایک مثال دے دوں کہ لالچ انسان کو کیا بنا دیتی ہے۔ عمر ابن سعد کا بیٹا، پسر سعد جو ہے، جو فوج یزید کا کربلا میں کمانڈر تھا،
اور امام حسین کا قاتل ہے۔ یہ عمر ابن سعد اتنا تو جانتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بیٹا ہے سعد بن ابی وقاص کا۔ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کا صحابی تھا، ٹھیک ہے نا، پیغمبر کے ایک صحابی کا بیٹا ہے، تو اسے پتہ ہے نا کہ رسول اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اتنا تو جانتا تھا کہ امام حسین بہت افضل ہیں، امام حسین حق ہے، امام حسین کی دشمنی ہلاکت ہے، امام حسین کو قتل کرنا، امام حسین کے مقابلے پر آنا سیدھا سیدھا جہنم میں جانے والی بات ہے، اتنا جانتا تھا۔ کیوں گیا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر؟ اس لیے کہ یزید نے اس کو رے کی گورنرشپ کی لالچ دی تھی۔ یزید نے اسے کہا تھا کہ تو یہ کام کر تو میں تجھے رے کا گورنر بنا دوں گا، ٹھیک ہے نا، میں تجھے رے کا گورنر بھی بناؤں گا، تجھے میں درہم و دینار بھی دوں گا، میں تجھے مال اور پیسہ بھی دوں گا۔ رات بھر یہ سوچتا رہا کہ ایک طرف حسین ہے اور حسین میرے نبی کا نواسہ ہے، حسین حق پر ہے، کلمہ تو پڑھتا تھا نا اور نماز بھی پڑھتا تھا۔ یہ جو پسر سعد ہے عمر ابن سعد، نماز کیونکہ ایک صحابی کا بیٹا ہے تو یہ نماز بھی پڑھتا تھا اور کلمہ بھی پڑھتا تھا، تو یہ پوری رات یہ سوچتا رہا کہ ایک طرف تو میرے نبی کا نواسہ ہے جس کے ناز نبی نے اٹھائے اور جس کی محبت کا حکم بھی نبی نے دیا، اسے معلوم تھا کہ حسین حق ہے۔ اب اگر میں حسین کے مقابلے پر جاتا ہوں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جاؤں گا، دردناک ترین عذاب ہے حسین کے دشمن کے لیے، اس کو معلوم تھا۔ پھر اس سے دوسرا خیال آ جاتا، مگر اگر میں حسین کے مقابلے پر نہ جاؤں تو میں رے کی گورنرشپ سے محروم ہو جاؤں گا، میں رے کی حکومت سے محروم ہو جاؤں گا، میں رے کے خزانوں سے محروم ہو جاؤں گا، میں رے کے بیت المال سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس کے سامنے جب رے کا بیت المال آتا، درہم و دینار آتے، جب وہ پیسہ اور حکومت اور کرسی آتی تو یہ کہتا نہیں، یہ کرسی تو حاصل کرنی چاہیے چاہے کسی بھی قیمت پر ملے، یہ گورنرشپ، کیونکہ اس کے اندر لالچ کی صفت خبیثہ موجود تھی نا، لالچی انسان تھا، مال کا لالچی، پیسے کا لالچی، کرسی کا لالچی، حکومت کا لالچی، یہ لالچی تھا۔ رات بھر سوچتا رہا، سحر کے وقت اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر حسین حق ہے، حسین کے مقابلے پر میں نکل بھی آؤں تو خدا مجھے جہنم دے گا، اور اگر حسین کا ساتھ دے دوں تو خدا مجھے جنت دے گا، مگر جنت اور جہنم ابھی فوراً تو نہیں ملیں گی، وہ دونوں چیزیں ادھار ہیں۔ لیکن حسین کو قتل کر دوں گا، یزید مجھے فوراً رے کی حکومت دے دے گا، اب رے کی حکومت تو مجھے نقد مل جائے گی۔ اب دیکھیں کئی بے عقل اپنے آپ کو کس طرح عقل مند سمجھتے ہیں، کہنے لگا کہ کوئی عقل مند نقد کے مقابلے پر ادھار کو تھوڑی پسند کرتا ہے، اب رے کی حکومت تو مجھے ابھی ابھی مل جائے گی، نقد مل جائے گی، ادھار کو چھوڑو، جو نقد مل رہا ہے اسے پانے کی کوشش کرو۔ اس نقد کے چکر میں یہ فرزند رسول کے مقابلے پر آ گیا، یہ امام حسین کا قاتل بن گیا۔ اس کو امام یعنی نمازی ہونے کے باوجود، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، پیغمبر کے ایک صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود یہ لشکر یزید میں شامل ہوا۔ کس چیز نے اس کو لشکر یزید میں شامل کیا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل بنا، کس وجہ سے؟ اس کے اندر لالچ پایا جاتا تھا۔ کیا پایا جاتا تھا؟ ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کے اندر لالچ نہیں ہوتی، ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کے اندر حسد نہیں ہوتا، ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے مومنین کا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ دوسرے مومنین کے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں ایک مومن، خلاصہ مولا کے کلام کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک مومن سب سے پہلے اپنے خدا کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، پھر اس کے انبیاء کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، پھر اہل بیت کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، پھر دین اور اسلام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، پھر اپنے دینی اسلامی اور ایمانی بھائیوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ خلوص، طمع، حرص، لالچ کی نفی کرتا ہے۔ جو مخلص مومن ہوتا ہے اس میں نہ حسد ہوتا ہے، نہ طمع ہوتی ہے، نہ لالچ ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جلن ہوتی ہے، اسی کو تو مومن کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مومن ایسا مومن بن جاتا ہے تو سورہ مومنون میں قرآن آواز دیتا ہے اور کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یہی تو وہ مومن ہے جن کے لیے کامیابی ہے۔ یہ وہ مومن ہیں کہ جن کے لیے کامیابی ہے، اللہ نے ان مومنین کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، ہم کبھی کیا کرتے ہیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ایک حصے کو پاک کر لیا، کبھی ہم اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، دوسرے بھی اہم ترین حصے کو پاک کر لیا، لیکن اپنے نفس سے غافل ہو جاتے ہیں، اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اخلاق ٹھیک نہیں کرتے،
کبھی کبھی کوئی اپنے اخلاق اچھے بنا لیتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اعمال میں کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی تو یاد رکھیے یہ جو تین چیزیں ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق، یہ تینوں ٹھیک ہوں گی تو ہمارے اندر کی انسانیت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی۔ جب کوئی انسان یہ جو تین پلر ہیں، ان تین پلر میں سے ایک کو، یہ تو تین ستون ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے کا ستون، عمل کا ستون، اخلاق کا ستون، ان میں سے اگر کوئی ایک ستون بھی ہم گرا دیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ اپنی 1/3 انسانیت تباہ کر دی ہے، اپنے اندر سے 1/3 انسانیت ہم نے ختم کر دی ہے، یعنی ہم مکمل انسان نہیں رہے ہیں، ہم ناقص انسان ہیں، ہم سالم انسان نہیں ہیں، ہم ناقص انسان ہیں۔ اور اگر ان میں سے دو چیزیں خراب ہوں، ایک چیز ٹھیک ہو تو ہماری 1/3 انسانیت ٹھیک ہے، 2/3 خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ کم ہے اور ہمارے اندر کا جو حیوان ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی کی تینوں ہی چیزیں خراب ہو جائیں تو اس کی صرف شکلن، یہ صرف شکلن انسان ہے، اندر سے مکمل حیوان ہے، یہ صرف شکل و صورت میں انسان نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسان اندر سے تب ہوتا جب اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کا عمل بھی ٹھیک ہو اور اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہو، یعنی اگر علی والا ہے تو عقیدہ بھی علی والا ہو، اگر علی والا ہے تو عمل بھی علی والا ہو، اگر علی والا ہے تو اخلاق بھی علی والا ہو۔ صلوات پڑھیں اے علی، بلند ترین صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کامیاب کون ہے؟ کون ہے کامیاب؟ میں یوں کہوں کہ اگر قرآن کہے قد افلح المومنون، کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، تو مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مومن ہے نا، ان مومنوں کو اللہ نے قرآن میں یوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ٹھیک ہے، صاحبان علم بھی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ دیکھیے یا ایھا الذین اسلموا اگر کہا جائے تو اس کا مطلب اور ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ یا ایھا الذین اسلموا کا مطلب ہے اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اے مومنوں۔ اللہ مسلمانوں سے خطاب نہیں کرتا، اللہ مومنوں سے خطاب کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے اے مومنوں، اے مومنوں، اے مومنوں، اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو پروردگار ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کن لوگوں سے بات کر رہا ہے؟ تو بڑے بڑے علماء اسلام نے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، مفسرین نے اپنی اپنی کتب تفاسیر میں لکھا ہے، اسے علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے، شیخ سلیمان قندوزی نے بھی لکھا ہے، عبید اللہ مرتسری نے بھی لکھا، فخر الدین رازی نے بھی لکھا، بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا رہبر، اپنا مولا، اپنا آقا اور اپنا امام علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ یعنی کہ جب تک کوئی علی کو اپنا رہبر نہ مانے، مقتدا و پیشوا نہ مانے، جب تک کوئی علی کو اپنا آقا، امام اور مولا نہ مانے، تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آگے جانا پڑے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشرک موحد بنتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ کر کافر مسلمان بنتا ہے، اور علی ولی اللہ پڑھ کر منافق مومن بنتا ہے۔ منافق مومن بنتا ہے تو کوئی مومن تب ہوگا جب علی کی ولایت کو تسلیم کرے گا، جب علی کو اپنا مولا مانے گا، جب علی کو اپنا آقا مانے گا، جب علی کو اپنا امام اور اپنا رہبر مانے گا، جب علی کو نائب مصطفیٰ مانے گا، کیونکہ علی نائب مصطفیٰ ہے، علی وصی مصطفیٰ ہے، علی خلیفہ مصطفیٰ ہے، علی نفس رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی مولود کعبہ ہے، علی ناصر انبیاء ہے، علی سید الاولیاء ہے۔ اگر کوئی علی کو امیر المومنین مانے، یعصوب الدین مانے، امام المتقین مانے، سید الموحدین مانے، سلطان المتقین مانے، یعنی جس طرح علی ہے اگر کوئی علی کو ویسے ہی مانے تب وہ مومن بنتا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔
علی کو اگر ہم ایسا مانیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مومن ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر قرآن میں اللہ کہہ دے کہ قد افلح المومنون، مومنوں کے لیے فلاح ہے، تو یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی والوں کے لیے فلاح ہے۔ فلاح ہے علی والوں کے لیے، کامیابی ہے علی والوں کے لیے، نجات ہے علی والوں کے لیے، مگر ان علی والوں کے لیے کہ جو علی کو دھوکہ نہ دیں۔ جو بندہ نام علی کا لے اور کردار یزید کا اپنائے تو وہ علی کو دھوکہ دے رہا ہے نا۔ علی کو اپنا امام بنانا ہے تو شراب کو چھوڑنا ہوگا، نشوں کو چھوڑنا ہوگا، چوری اور ڈکیتی کو چھوڑنا ہوگا، بدعمالیوں اور بد کرداریوں کو چھوڑنا ہوگا، رشوت خوری اور حرام خوری کو چھوڑنا ہوگا، جھوٹ اور غیبت کو چھوڑنا ہوگا، چغل خوریوں کو چھوڑنا ہوگا۔ پہلے اپنا کردار پاک بنانا ہوگا، پھر پاکوں کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ پاکوں کا در ہے، یہاں آنے والے کے لیے پاکیزگی شرط ہے، آنے والا پاک ہونا چاہیے۔ اور دیکھو جب علی کے دروازے پر آؤ گے اور پاکیزگی کے ارادے کے ساتھ آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا علی کے دروازے پر کوئی آئے اور پاکیزگی کے ارادے کے ساتھ آئے تو وہ صرف ارادہ کرے کہ علی کے دروازے پر جا رہا ہوں مگر علی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ اب آج کے بعد عقیدہ بھی علی والا، عمل بھی علی والا، اخلاق بھی میرا علی والا ہوگا، بس وہ یہ ارادہ کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، تیرے اس ارادے نے تجھے زکاہا کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہاں عزادارو، آج بات کروں گا 3 محرم ہے نا، میرے بھائیوں نے خواہش بھی کی ہے تو میں حضرت ہور کی بات کروں گا۔ حسین کربلا میں آئے تھے اپنے ہر چاہنے والے کو ہور بنانے کے لیے۔ ہور کہتے ہیں آزاد کو۔ حسین نے جو سفر کیا ہے، حسین نے جو کربلا آباد کیا اور حسین نے جو اپنا بھرا گھر دیا وہ اس لیے دیا ہے کہ میرا ہر چاہنے والا اور میرا ہر ماننے والا ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہو جائے، ناکامیوں سے آزاد ہو جائے، نقصانات سے آزاد ہو جائے، ذلتوں سے آزاد ہو جائے۔ یہ حقیقی آزادی دینے کے لیے حسین کربلا پہنچے اور آزاد کو کہتے ہیں، آزاد کو کہتے ہیں۔ اور شب عاشور حسین مولا نے جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی نا، ورنہ 9 محرم کو طفل جنگ بن گیا تھا اور ایک حملہ بھی ہو گیا تھا، مگر جنگ رکوا دی گئی اور حسین مولا نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ بظاہر یہ جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی یہ عبادت کے لیے مانگی تھی، مگر حقیقت میں یہ ایک رات کی جو مہلت مانگی تھی نا، یہ مانگی نہیں تھی بلکہ ایک رات کی مہلت دی تھی کہ اگر کوئی اور ہے تو آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس مہلت کا نتیجہ کیا نکلا کہ شب عاشور یزید کے لشکر چھوڑ کر یزید کا ایک سپاہی حسین کے قافلے میں آ گیا۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ یزید کے لشکر میں جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کل 10 محرم کا دن ہے، جنگ لڑی جائے گی، حسین اور انصاران حسین میں سے کوئی بچے گا نہیں، سب قتل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، سب قتل ہو جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے، پھر ان کے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی مستورات کو قیدی بنا لیا جائے گا اور پھر انہیں بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے گا، ان پر ہر ظلم ہوگا، ٹھیک ہے، اور یزید کے سپاہی جب یہ ظلم کریں گے تو انہیں یزید سے انعام ملے گا، آسائشیں ملیں گی، کسی کو امیر بنایا جائے گا، کسی کو گورنر بنایا جائے گا، کسی کو درہم و دینار دیے جائیں گے، تو ادھر دنیا کی آسائشیں ہیں اور ادھر بظاہر اس وقت ساری مصیبتیں یہاں پر۔ تو مصیبتوں سے ہر شخص گھبراتا ہے، اگر کوئی حسین کے لشکر سے ادھر چلا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک چیز جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ بھائی ادھر بھوک، افلاس، پیاس، قید، قتل ہونا یہ سب نظر آ رہا ہے، اس سے گھبرا کر ادھر جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی ادھر سے ادھر آ رہا ہے تو وہ اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر، انعام کو چھوڑ کر اور اس طرف آ رہا ہے کہ جس طرف جانے کے نتیجے میں اسے معلوم ہے کہ میں قتل بھی ہو جاؤں گا،
میرا بیٹا بھی قتل ہو جاتا۔ اس سب کچھ کے باوجود حسین کا کوئی سپاہی حسین کو چھوڑ کر ادھر نہیں گیا، اور یزید کے لشکر میں سے حر ادھر آیا ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ کامیاب کون ہوا۔ حر نے بتا دیا ہے کہ حسین نہ صرف یہ کہ حر کامیاب ہے، ہر وہ فرد جو حسین کے کاروان میں آ جائے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حر بڑا خطا کار ہے، حسین حر بڑا گناہ گار ہے شب عاشور سے پہلے اور حسین کے قدموں میں آنے سے پہلے تک حر بڑا مجرم ہے، بلکہ حر خود کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا خطا کار اور گناہ گار کوئی نہیں ہے، میں نے بڑی بڑی خطائیں کی۔ اور کون سی خطائیں کی؟ سب سے پہلے فرزند رسول کا راستہ روکا۔ جب حسین مکے سے آ رہے تھے نا کربلا کی طرف، تو حکم یزید سے ابن زیاد نے 1000 سپاہیوں کا لشکر حر کو دیا اور حر کو ان کا سالار بنایا، اور حر سے کہا، حر پورے عراق میں سب سے بڑا بہادر مشہور تھا، کوفے کے تمام بہادروں سے سب سے بڑا بہادر تھا، سب سے بڑا جری، جرأت مند، دلیر، نڈر، جیدار، جگردار، اور پھر اسلحہ چلانے کا ماہر، اور پھر اس فوج کا سالار اور کمانڈر۔ اس کو 1000 جنگجو سپاہیوں کا دستہ دیا، انہیں جنگی گھوڑوں پر سوار کیا، جنگی ہتھیار ان کے ہاتھوں میں، جنگی تلواریں انہوں نے حوائل کی۔ حل کی سالاری میں یہ 1000 سپاہیوں کا لشکر جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حسین کا راستہ روکنے کے لیے جا رہا ہے، حسین کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ادھر سے مکے سے عراق کی طرف حسین مولا آ رہے ہیں، ادھر سے کوفے سے ابن زیاد 1000 کا لشکر لے کر جا رہا ہے۔ راستے میں ایک مقام پر دونوں قافلوں کا آمنا سامنا ہو گیا، ایک طرف سے حسین کا قافلہ آ رہا، ایک طرف سے حر کا لشکر آ رہا ہے۔ حسین مولا کے گھوڑے کے سامنے جا کر حر نے اپنے گھوڑے کو لگا دیا، اور دونوں گھوڑوں کی گردنیں آمنے سامنے آ گئی، حر کے گھوڑے کی گردن اور ادھر سے حسین مولا کے گھوڑے کی گردنیں آمنے سامنے آ گئی۔ راستہ روک دیے، اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، راستہ روکنا، اور کسی عام عزت دار کا، کسی عام معزز کا راستہ روکا جائے تو اس بات پر ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ گاؤں کے ایک چودھری وڈیرے ایک زمیندار کا راستہ روک دیا، اور راستہ روک دیا جائے، اور وہ بھی فرزند رسول کا، وہ بھی امام وقت کا راستہ روک دیا جائے۔ اس نے راستہ روکا ہے، امام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، اور جب امام نے اپنی سواری کو آگے بڑھانا چاہا تو اس نے امام کے فرس، امام کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حسین کے گھوڑے کی لجام میں حر کا ہاتھ آ جائے، اس کا ہاتھ رکھنا تھا۔ فوراً میرے مولا کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ حر، تیری یہ جرأت کہ تو نے میرے فرس کی لجام پہ اپنا ہاتھ ڈال دیا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر جیسا بہادر، حر جیسا جنگجو، حر جیسا دلیر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، جیسے حسین مولا نے کہا نا تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے، ایک مرتبہ حر پر سختہ طاری ہو گیا، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، چند لمحوں کے بعد کہتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں مگر میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کون ہے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کون ہے۔ اور جانتا تھا نا کہ حسین کی ماں دختر رسول ہے، بنت رسول ہے، حسین کی ماں فاطمہ ہے، زہرا ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ کبریٰ ہے، معصومہ عالم ہے، فخر مریم ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور جانتا تھا، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اتنا بڑا مجرم ایک لمحے میں جہنم سے جنت کی طرف کیسے آیا؟ تو بعض علماء، محقق علماء اس کا نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ وہ ایک چیز جو حر کو جہنم سے جنت کی طرف لے آئی ہے وہ یہی تھی کہ حر کے دل میں احترام زہرا تھا، حر کے دل میں سیدہ کا احترام موجود تھا۔ جس کے دل میں فاطمہ کا احترام ہو اسے دوزخ کی آگ نہیں لگا سکتی، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ عزادارو، جب حر نے کہا نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کون ہے، بہت پیچھے کھوڑا تھا شہنشاہ وفا سرکار ابوالفضل العباس کا،
گھوڑے کو جیسے ہی سنا نا کہ ہر نے مولا کے سامنے کھڑے ہو کر ہر کی زبان پر ماں کا لفظ آیا ہے، تو سرکار ابو الفضل عباس نے، مولا غازی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے آئے اور ہر کے گھوڑے کے سامنے اپنا گھوڑا لگایا، اور ایک مرتبہ علی کے شیر نے تلوار کو لہراتے ہوئے کہا، اور ذرا میری طرف دیکھ، یہ کس کی ماں کا نام لیا تو نے عباس کے ہوتے ہوئے؟ یہ عباس کے ہوتے ہوئے تو نے کس کی ماں کا نام لیا؟ حسین کہتے ہیں عباس ہر نے ماں کہا ہے مگر احترام کے باب میں کہا ہے، احترام کے باب میں کہا ہے، ابھی یہ ہمارا مہمان ہے اور جنگ کی ابتدا ہم نے کرنی بھی نہیں ہے۔ ہاں بول اور کیا چاہتا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں بول اور کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مولا سرکاری آرڈر ہے اور میں سرکاری فوجی ہوں، مجھے سرکار کا حکم ہے، میں سرکاری فوجیوں کے دستے کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے رہا ہوں۔ حسین کہتے ہیں گرفتار تو کرنے کے لیے آیا ہے، مگر یہ بتا کہ بولتے وقت تیری زبان تیرا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ جب بولتا ہے تو تیری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ کہتا ہے عرب کی اس وقت شدید ترین گرمی ہے اور سخت صحراؤں کا، گرم علاقوں کا گرمی کے موسم میں سفر کرتے ہوئے آ رہا ہوں، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، پانی کافی دیر پہلے ختم ہو گیا تھا، سخت گرمی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے اس وقت، کیونکہ پیاس سے ہمارا کلیجہ کباب ہو رہا ہے۔ تو اور کہتے ہیں کہ پھر حسین کہتے ہیں کہ اور پھر گرفتار تو بعد میں کرے گا نا، پہلے تو پانی پی لے۔ یہ گرفتاری کی باتیں بعد میں کرنا، پہلے تو پانی پی لے۔ کائنات میں ہے کوئی حسین جیسا قریب؟ کوئی اپنے دشمن کو پانی پلاتا ہے؟ حسین کہتے ہیں عباس ہر کو پانی پلاؤ، ہر کو پانی پلایا گیا، صرف ہر کو نہیں پلایا، پھر کہا عباس علی اکبر کو بھی ساتھ لو، عباس و علی اکبر مشکیزیں اٹھاؤ، مشکیزیں اٹھاؤ، اور ہر کے ساتھ جو 1000 سپاہی ہیں نا، ان سارے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، کیونکہ یہ سب پیاسے ہیں۔ حالانکہ یہ جو 1000 سپاہی تھے یہ تو حسین کے خون کے پیاسے تھے، مگر ان پانی کے پیاسوں کو حسین پانی پلا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس جنگل بیابان میں اگر ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پانی پلاؤ، پانی پلایا۔ 1000 سپاہیوں کو جب پانی پلا چکے تو حسین کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس جو پانی تھا، ان 1000 سپاہیوں کو پانی پلانے کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا، یہ پانی ہے؟ مولا غازی کہتے ہیں کہ پانی ابھی ہے۔ حسین مولا کہتے ہیں اگر پانی ہے نا تو ان 1000 سپاہیوں کے جو 1000 گھوڑے ہیں، یہ گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اجرکم علی اللہ اجرکم ربکم۔ یہ جو 1000 سپاہی ہیں نا، ان 1000 سپاہیوں کے جو گھوڑے ہیں، یہ گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلاؤ۔ اور پھر حسین کہتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی جانور کے سامنے پانی کا ظرف رکھنا، تو جب تک وہ سیراب ہو کر خود اپنی گردن اور اپنا منہ پیچھے نہ کرے، تب تک پانی کا برتن ہٹانا نہیں، تب تک پانی کا برتن ہٹانا نہیں۔ 1000 اور کے ساتھ جو 1000 سپاہی تھے انہوں نے پانی پیا، ان کے 1000 گھوڑوں نے پانی پیا۔ جب یہ سب پانی پی چکے، پھر مولا حسین کہتے ہیں کہ عباس اب بتاؤ کیا صورت ہے پانی کی؟ ختم ہے، ہو گیا پانی یا ابھی ہے ہمارے پاس؟ مولا غازی کہتے ہیں کہ پانی تو ابھی بھی ہے۔ حسین کہتے ہیں اگر پانی ہے نا تو یہ جو گھوڑے ہیں یہ جلتی ہوئی ریتی پر کھڑے ہیں، ان کے سم گرم ہو گئے، ان کے سموں پہ پانی ڈالو۔ دشمن کی سپاہ کے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈال دو۔ مجھے اتنا بتائیے کہ فاطمہ کے لال نے ابھی اتنا جو پانی خرچ کیا ہے، اگر یہ پانی حسین بچا کر رکھتے تو کیا 10 محرم کو علی اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی مانگنا پڑتا؟ کتنا کریم ہے حسین، کتنا سخی ہے حسین۔ دشمن کی سپاہ کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، سیراب ہو گئے۔ کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ہوا، دونوں لشکروں کے خیمے نصب ہوئے، نماز ظہر پڑھی گئی، اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا،
حسین اپنے خیمے سے باہر آیا، اپنے ساتھیوں کے لیے نماز قائم کی اور کہا کہ حر میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا۔ اور کہتا ہے میرے لشکر والوں کو کوئی بھی نماز پڑھا دے گا، میں خود تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ فرزند رسول ہیں۔ یہاں سے لے کر کربلا تک جہاں جہاں بھی نماز کا وقت ہوا ہے، حر نے ہر نماز حسین کے پیچھے پڑھی۔ دوسری وجہ جس نے حر کی تقدیر بدلی ہے اور حر کو جہنم سے بچایا ہے، وہ یہ نمازیں تھیں جو حر حسین کے پیچھے پڑھتا رہا ہے۔ 2 محرم کو ابن زیاد کا بھی نامہ مل چکا تھا، سواریاں بھی رک چکی تھیں، اور اس کے بعد حر نے ہی خط لکھا تھا، اور حر کے خط لکھنے کے بعد ہی مزید لشکر ابن زیاد نے بھیج دیے تھے۔ اب یہ ان لشکروں کی تعداد بڑھتی رہی، 500 کا دستہ، 1000 کا دستہ، کبھی 2000 کا دستہ آتا رہا، اور روایات مختلف ہیں کہ 8 یا 9 محرم تک 30,000 کا لشکر کربلا میں پہنچ چکا تھا۔ اب 9 محرم کا دن گزرا، شب عاشور کی رات آئی ہے۔ ساری تفصیلات کو میں نے چھوڑ دیا۔ 4 محرم کو بطول زادیوں کے جو خیمے لگے ہوئے تھے نا، ان کو فرات سے ہٹا دیا گیا تھا۔ 7 محرم تک حسین کے قافلے میں جو پانی تھا وہ چلتا رہا۔ 7 محرم کو وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور فرات سے کوئی پانی آ نہیں رہا۔ 7 محرم کے بعد خاندان نبوت کے بچے بھی پیاسے رہے، بیویاں بھی پیاسی رہیں، مستورات بھی پیاسی رہیں۔ جب آئی ہے نا شب عاشور، اور شب عاشور سحر کا وقت آیا ہے، حر کے اندر ایک عجیب انقلاب بپا ہوا۔ حر کے اندر خیالوں اور فکروں میں کھو گیا، اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا۔ کہتا ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے فرزند رسول کا راستہ روکا، میں فرزند رسول کو گھیر کے لے آیا، کل عاشور کا دن ہے، میں ابھی تک لشکر یزید میں ہوں۔ حر کے خیالوں نے حر کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ حر چلتا ہے اور چل کے ابن سعد کے پاس آتا ہے اور پسر سعد سے کہتا ہے کہ دیکھو اے پسر سعد، اتنا مجھے بتاؤ کہ یہ جس جنگ کے لیے تم تیار کھڑے ہو اور کل کی جنگ کی تم نے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ جنگ کوئی ٹل سکتی ہے یا نہیں ٹل سکتی؟ پسر سعد کہتا ہے حر کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، ابھی تو چند لمحوں کی بات ہے، سورج طلوع ہوگا، سورج کی کرنیں زمین کے سینے پر گریں گی، دن روشن ہونے کی دیر ہے، حملے کا آغاز ہوگا، اور دیکھ حر گرفتار تو نے کیا، راستہ تو نے روکا، گھیر کے تو لایا ہے، کل جب جنگ چھڑے گی نا تو پہلا حملہ بھی تو نے کرنا ہے۔ اب تو کوئی صورت ہی نہیں ہے جنگ کرنے کی، جنگ رکنے کی، کہ بس اب تو حملہ کرنے کا انتظار ہے، اور جیسے ہی حملہ ہوگا تو حر پہلا حملہ تو نے کرنا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ پہلا حملہ تو نے کرنا ہے، حر کہتا ہے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کے لال نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، فرزند زہرا نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، آخر رسول اللہ کے نواسے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں اتنا ظلم کرنا چاہتے ہو؟ جانتے نہیں ہو یہ نبی کا نواسا ہے، جانتے نہیں ہو کہ یہ خاندان نبوت ہے؟ پسر سعد نے انتہائی تعجب کی نگاہوں سے حر کو دیکھا، کہا حر یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو؟ اور خاموش ہوا، پسر سعد کو چھوڑ کے آتا ہے، اپنے بیٹے کے خیمے کے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کا نام ہے علی، وہ اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ حر کا بیٹا جس کا نام علی ہے، اس کا ایک طریقہ تھا اس تہذیب کے مطابق کہ جیسے باادب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں کہ صبح جب اپنے والد کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، حر کا بیٹا بھی اپنے باپ کو جب بھی دیکھتا تھا تو سلام کہتا تھا کہ السلام علیکم بابا جان۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حر کے بیٹے سے سامنا ہوا، اور حر کے بیٹے نے حر کو سلام نہیں کیا۔ جب حر کو سلام نہیں کیا بلکہ حر کو دیکھا اور اپنی گردن دوسری طرف کر لی، تو حر کہتا ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا، آج اتنے بدل کیوں گئے ہو، آج تم نے اپنے بابا کو سلام نہیں کیا؟ حر کا بیٹا ہاتھ مل کے کہتا ہے بے بابا سلاموں کے موسم بدل گئے،
بابا سلاموں کے موسم گزر گئے. اس کے بعد حر کا بیٹا کہتا ہے میں نے روکا تھا نا, میں نے کہا تھا نا کہ حسین کا راستہ نہ روکو, مگر میری نہیں مانی اور حسین کا راستہ روکا. میں نے منع کیا تھا نا کہ گھیر کے کربلا میں نہ لاؤ, مگر پھر بھی آپ کربلا میں لے آئے. میں نے کہا تھا نا کہ بطول زادیوں کے فرات کے کنارے سے خیمے نہ ہٹاؤ, مگر پھر بھی ہٹائے. میں نے کہا تھا پانی بند کرنے والی میٹنگ میں نہ جاؤ, آپ اس میٹنگ میں بھی شامل ہوئے اور پانی بھی بند ہو گیا. کہا دیکھو حر کا بیٹا کہتا ہے کہ دیکھو جسے گھیر کے لائے ہو نا, اب وہ کل مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آتا. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو رادارو, جو غصہ دینے کے لیے بیٹھے ہو رادارو. حر کا بیٹا کہتا ہے کہ جسے گھیر کے لائے ہو نا, اب وہ کل مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کے بعد حر کے بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بابا جان ذرا میرے ساتھ تو آئیے. لے کے آ گیا. کہاں؟ شب عاشور. عاشور سحر کا وقت ہے, رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے. بطول زادیوں کے خیموں کی جو بیک سائڈ تھی, جو پشت کی سائڈ تھی نا, وہاں سے حر کا بیٹا حر کو لے کے آیا ہے. پچھلی سائڈ سے خیمے کی ایک کنات کے ساتھ حر کے بیٹے نے پہلے اپنا کان لگایا, پھر حر سے کہتا ہے کہ بابا اس کنات کے ساتھ ذرا اپنا کان تو لگاؤ. حر نے جیسے ہی کنات کے ساتھ اپنا کان لگایا, حر نے کیا آوازیں سنی. کوئی بچہ کہتا ہے اللہ تاش, کوئی بیوی کہتی ہے ہائے پانی. یہ صدائے اللہ تاش جب حر نے سنی ہے نا, تو حر کہتا ہے میرے بیٹے میں پہلے ہی مر چکا ہوں, مجھے اور نہ مار. میں معافی مانگنے کے لیے کریم کربلا کے پاس جانا چاہتا ہوں. جلدی سے تیاری کرو اور مجھے کریم کربلا کے پاس لے جاؤ. ادا جاؤ. پھر ایک مرتبہ چور دروازے سے نہیں گیا ہے, پھر پلٹ کر ایک مرتبہ پسر ساتھ کے سامنے آیا ہے حر, اور اگر اس نے سرکاری اسلحہ اپنی گھٹنے کے ساتھ تینوں کمان کو توڑ دیا, توڑ کے پسر ساتھ کے منہ پہ مارا ہے. کہا یہ سرکاری اسلحہ اپنے پاس رکھو, میں جا رہا ہوں حسین کے پاس. حر چلا. حر جب چلا تو حر کے ساتھ حر کا بیٹا بھی چلا ہے, حر کے ساتھ حر کا بھائی بھی چلا ہے, حر کے ساتھ حر کا غلام بھی چلا ہے. حر جب حسین کی طرف آیا ہے نا تو اکیلا نہیں آیا, اپنے ساتھ اپنی قربانیاں بھی لے کر آیا ہے. بیٹے کی قربانی بھی لے کر آیا, بھائی کی قربانی بھی لے کر آیا ہے, غلام کی قربانی بھی لے کر آیا ہے. عزادارو حر کا بیٹا اور حر کا بھائی جب حر کو لے کر چل رہے تھے نا, تو حر نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو میں حسین کا سب سے بڑا مجرم ہوں, ہاں اگر کوئی اور ہوتا تو میں معافی مانگنے نہ جاتا, اس لیے کہ یہ کوئی معاف کرنے کا وقت نہیں ہے. کوئی اور ہوتا تو مجھے کسی قیمت پر معاف بھی نہ کرتا, مگر میں جانتا ہوں کہ حسین بڑا کریم ہے, حسین مجھے خالی واپس نہیں کرے گا, حسین مجھے معافی دے دے گا. مگر میں مجرم بہت بڑا ہوں, میں گستاخ بہت بڑا ہوں. اب میری یہ آنکھیں حسین کا سامنا نہیں کر سکتی ہیں. رومال نکالا اور کہا اس رومال کو کس کے میری آنکھوں کے اوپر باندھ دو. اس کے بعد ایک اور رومال نکالا, کہا اس کو میری گردن پر باندھ دو. پھر کہتا کہ اب مجھے گھوڑے پر سوار کرو. گھوڑے پہ سوار ہوا. حر کا بیٹا, حر کا بھائی چلے, ادھر سے گنہگار چلا, ادھر سے رحمت کا پروردگار چلا, ادھر سے حسین چلے. حسین کہتے ہیں علی اکبر اب پاس آؤ, میرا مہمان آ رہا ہے, مہمان کا استقبال کرنا ہے. خبردار آج کوئی دشمن نہ سمجھے, آج کوئی تیر نہ چلائے, آج کوئی تلوار نہ چلائے. حر میرا مہمان ہے. عزادارو جب حر نے دیکھا نا کہ مولا تو خود میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں, جیسے ہی فاطمہ کے لال پر نظر پڑی ہے, حر نے خود کو گھوڑے سے نیچے گرا لیا ہے. گھوڑے سے نیچے گر کر حر نے کیا کیا, حر نے اپنی پیشانی کو حسین کے قدموں پر رکھ دیا. اپنی پیشانی حسین کے قدموں پر رکھ کر کہتا ہے, دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اخطأتو یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے آپ کا سب سے بڑا مجرم آپ کے پاس آ گیا, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ عزادارو کریم کربلا نے ایک ہاتھ حر کے سر پر رکھا, ایک ہاتھ حر کی گھوڑی کے نیچے رکھا, حر کے سر و چہرے کو بلند کیا, حر کو کھڑا کر کے سینے سے لگایا, کہا حر تو میرا بھائی ہے, حر تو ابھی معافی مانگ رہا ہے, تو نے جب پہلا قدم اٹھایا تو میں نے اسی وقت معاف کر دیا. اجرکم اللہ, میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. حر تو ابھی معافی مانگ رہا ہے, میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. حر کے لیے خیمہ لگایا گیا, حر کو اس کے خیمے میں بٹھایا گیا.
سلام سلام. اب علی اکبر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا ہو سلام قبول کیجیے. قاسم آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا ہو سلام قبول کیجیے. ہاں کوئی چچا کہہ رہا ہے, کوئی ماموں کہہ رہا ہے, بڑی عزت مل رہی ہے, اور اپنے خیمے میں ہے مگر وہ بڑا شرمندہ ہے. اور کہتا ہے کہ مولا مجھے آپ نے معافی دے دی, آپ کا بڑا احسان, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کریم ہیں اور آپ سے یہی توقع بھی تھی, لیکن اس وقت تک مطمئن ہو کر مر نہیں سکتا جب تک بطول زادی مجھے معافی نہ دے. کہتا ہے مولا میں صرف آپ کا مجرم نہیں ہوں, میں زہرا زادیوں کا بھی مجرم ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا, میرے 1000 سپاہیوں کی تلواریں جب لہرا رہی تھی نا تو بیویوں کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں. میں بچوں کا بھی مجرم ہوں, میں زہرا زادیوں کا بھی مجرم ہوں, میں بطول زادی کا بھی مجرم ہوں. مجھے بطول زادی سے معافی مل سکتی ہے؟ ہاں مل سکتی ہے. مجھ گنہگار کو لے چلیں خیمہ زینب تک کا لے کے چلتا ہوں. آگے آگے حسین کے پیچھے ہے, اور دائیں بائیں علی اکبر اور قاسم ہے. عباس غازی نے اپنے علم کا سایہ دیا ہوا ہے. اس کیفیت کے ساتھ ہور کو لے کر چلے ہیں. بطول زادی کے خیمے کے صدر دروازے تک پہنچے, ہور خیمے سے باہر, حسین خیمے کے اندر. ہور کی طرف سے حسین بولے بہن زینب بھائی ہور معافی مانگنے کے لیے آیا. بہن زینب بھائی ہور معافی مانگنے کے لیے آئے. بس حسین نے اتنا کہا تھا, مصائب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گیا. بس حسین نے اتنا کہا تھا. یہ ہور کہتا ہے آقا اگر اجازت ہو تو میں گنہگار اپنی گنہگار زبان سے معافی مانگ لوں. ہاں ہور تمہیں اجازت ہے. اگر ہور کو اجازت ملی, ہور نے ایک فقیر کی طرح جھولی پھیلائی, جیسے کوئی سائل جھولی پھیلاتا ہے نا, جیسے کوئی فقیر جھولی پھیلاتا ہے. خیمے کے باہر کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کے سائل بن کے کہتا ہے اے گنہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی, تجھے واسطہ ہے تیری ماں کی چادر کا, تیرا سب سے بڑا مجرم تیرے دروازے پر آیا ہے, مجھے معافی دے دے. ادادارو اتنا کہنا تھا. ادھر تو بھائی نے اپنا کردار پیش کیا نا, بہن بھائی سے آگے بڑھ گئی ہے. زینب بولتی ہے بھائی ہو یہ لفظ کہہ کر علی کی بیٹی کو شرمندہ نہ کر. کتنی کریمہ ہے یہ بی بی, یہ لفظ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کر. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ کل جب تو ہمارا دشمن بن کے آیا تھا نا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا, تیرے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا تھا, تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا. ہائے آج علی کی بیٹی اتنی مجبور ہو گئی ہے, اور آج جب تو میرا بھائی بن کے آیا ہے نہ تجھے کچھ کھلا سکتی ہوں نہ تجھے کچھ پلا سکتی ہوں. علی کی بیٹی کی مجبوریوں کو تو جانتا ہے نا. اگر معافی نہیں ہے. طفل جنگ عاشور کے دن کا سورج شروع ہوا, طفل جنگ بجا تو ہو کہتا ہے مولا سب سے پہلے میں اپنی قربانی پیش کروں گا, آپ کی اکبر سے پہلے میرا ہی جائے گا, اور پھر اس کے بعد میں خود جاؤں گا. حسین کہتے نہیں اور تم مہمان ہے, اور تم مہمان ہے. کہتا نہیں مولا مہمان تو آپ ہیں, میں کہاں مہمان ہوں. مولا میری یہ درخواست قبول فرمائیے, میری اس قربانی کو قبول فرمائیے. اور کا اصرار اتنا شدید تھا. حسین مولا نے اجازت دی. اور اس سے پہلے ہر کا بیٹا میدان میں اترا. آخری جملہ مسائل ختم. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو, جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو, رو بھی سکتے ہو, پرسہ دے سکتے ہو, جی بھر کے دے سکتے ہو, کھل کے رو سکتے ہو, چیخ مار کے رو سکتے ہو. شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب مسائل پڑھے جاتے ہیں اور آپ کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے, جتنی زیادہ آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا, روایت میں ہے کہ معصوم ہاتھ آپ کو دعا دینے کے لیے ہوتے ہیں, اور معصوم ہاتھ بلند ہو کر دعا دیتے ہیں کہ میرے اللہ جو ہمارے مظلوموں, ہمارے بے کسوں, ہمارے مجبوروں اور ہمارے غریبوں پر آواز بلند کر کر رو رہے ہیں, ان پر رحم فرما, ان کا وقت بلند فرما. یہ وقت ہوتا ہے معصومین سے دعائیں لینے کا, اور یہ وقت ہے حسین کی دکھیاری ماں کو پرسہ دینے کا. اس لیے کہ محرم ہے, آج 3 محرم ہو گئی, اجازت ہو آپ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو. جملہ قیامت کا ہے. ہر کے بیٹے کو اجازت ملی, آلات ہر کو ضرب سجائے گئے, ہر کے بیٹے کو میدان میں روانہ کر دیا گیا. ہر کے بیٹے نے جنگ لڑی ہے. جنگ لڑنے کے بعد ایک مرتبہ ہر کے بیٹے کے بدن پر ہر طرف سے زخم لگے ہیں, کہیں سے تیر, کہیں سے تلوار. زخموں سے بدن چور چور ہو گیا. ہر کا بیٹا زمین پر سنبھل نہ سکا. جام شہادت نوش کرتے ہوئے ہر کا بیٹا زمین سے زمین پر آیا, آواز بلند کی اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بابا ہر آئیے میرا لاشا لے جائیے. ہر کا بیٹا زمین سے زمین پر آیا. ہر نے بہت تیز قدموں کے ساتھ, بہت بڑا بہادر تھا, فوجی آدمی تھا, طاقتور تھا,
اس کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا اور پھر بیٹا زین سے زمین پر آ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہور گیا ہوگا، اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا ہے۔ ویسے بھی اگر کسی کا بیٹا حالت ندم میں ہو، دم توڑ رہا ہو، تو باپ کس تیز رفتاری کے ساتھ جائے گا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اپنی طرف سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی بیٹی کی لاش پر پہنچا ہے، مگر ہور کیا دیکھتا ہے؟ ہور سے پہلے ہور کے بیٹے کی لاش پر حسین آقا موجود ہے، ہور سے پہلے ہور کے بیٹے کی لاش پر فاطمہ کا بیٹا موجود، حسین مولا موجود ہے۔ اللہ لالو ہور کے سامنے ہور کے بیٹے نے دم توڑا، ہور کو حسین مولا کو خدا حافظ کہا، ہور کا بیٹا شہید ہو گیا۔ ہور کے بیٹے کی لاش اٹھا کر لانی تھی گنج شہیرہ میں رکھنی تھی، ہور چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤں۔ جیسے ہی لاش اٹھانا چاہا تو حسین نے ہور کا ہاتھ پکڑا، ہور کا ہاتھ پکڑ کے ہور کو پیچھے کر دیا، کہا ہور شاید تجھے معلوم نہیں ہے، اگر جوان بیٹے کی میت ہونا تو بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتا ہے، اگر جوان بیٹے کی میت ہونا، آخری جملہ قیامت کا جملہ آزاد جو بیٹھے رونے کے لیے، اگر جوان بیٹے کا لاشا ہو تو بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتا